شہید کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا سن تیرے پلے اعتراض ہے، دلیل نہیں ہے، تیرے پلے سوال ہے، دلیل نہیں ہے، تیرے پاس صرف اشکال ہے، جواب نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، اگر تیرے پاس دلیل ہوتی تو دلیل لاتا، تو دلیل نہیں لایا، سوال لایا۔ اہل حق تیرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ شہید کی بیوی زندہ، شہید زندہ، تو شہید کی بیوی کے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا، پھر شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی پیغمبر جیسی جی نہیں، پیغمبر سے درجہ بھی کم، رتبہ بھی کم، مرتبہ بھی کم، حیثیت بھی کم، ویلیو بھی کم، مقام بھی کم۔ نبی کا رتبہ، نبی کا درجہ، نبی کا مرتبہ، نبی کی حیثیت، نبی کی ویلیو، نبی کا مقام شہید سے کئی گنا برتر ہے، اعلیٰ ہے، اولا و اشرف ہے۔ میں نے کہا جب نبی کا رتبہ بڑا، نبی کی حیات کا رتبہ بڑا، اس کی حیات کا اثر دنیا میں آتا ہے۔ بیوی پہ نکاح نہیں ہوتا، شہید کا رتبہ چھوٹا، حیات کا اثر بھی چھوٹا، یہ دنیا میں نہیں آتا۔ اس کی بیوی سے نکاح ہو جا۔ گر فرق کے مراتب نکنی زندگی، اسے تو سعدی شیرازی نے کہا ہے کہ مرتبے کا فرق کرو گے، اگر مرتبے کا فرق نہیں کرو گے زندگی بن جاؤ گے۔ میرے دوستو، نبی وضو کرتے ہیں، نبی کا وضو نیند میں نہیں ٹوٹتا، شہید وضو کرتا ہے، شہید کا وضو نیند میں ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کھانا کھاتا ہے، اسے پسینہ آتا ہے۔ حضرت برا کہتے ہیں ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، پیغمبر کے پسینے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ شہید روٹی کھاتا ہے، اسے بھی پسینہ آتا ہے لیکن اس کے پسینے میں خوشبو نہیں ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو موجود ہے۔ ان کا نبی کا پسینہ جب شہید کے پسینے سے افضل ہے تو نبی کی حیات بھی شہید کی حیات سے افضل ہے۔ اور یہی دلیل تو ہم اہل تشیع کو دیتے ہیں، یہی دلیل تو ہم رافضہ کو دیتے ہیں، یہی دلیل تو ہم صحابہ سے بغض رکھنے والے طبقے کو دیتے ہیں کہ نبی کی وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوتی کہ نبی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تجھے یہاں سمجھ آتا ہے، نکاح پہ بھی تو سمجھ جانا، نکاح پہ بھی سمجھ جاؤ۔ اور سنو، جو وجہ عدم توریث کی ہے وہی وجہ عدم نکاح کی ہے، وہی وجہ عدم تزویج کی ہے، یہ ایک ہی وجہ ہے، ان دونوں وجوہات کو الگ الگ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ نے شادی کو منع کیا۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی مزید تفسیرات پر آئیے، مظہری اٹھائیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کی جلد نمبر 7 کے اندر اردو ترجمے، جلد نمبر 5 عربی عبارت میں، ان دونوں جلدوں میں یہی بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ وَلِأَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي قَبْرِهِ حَيٌّ وَأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ وَلَمْ يَتَمَ أَزْوَاجُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کا آدمی ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے پیغمبر کی بیوی بھی بیوی رہتی ہے اور نکاح بیوہ سے ہوتا ہے۔ نبی کی وفات سے بیوی بیوہ نہیں بنتی، بیوی رہتی ہے تو نکاح بیوی سے نہیں ہوتا، بیوہ سے۔ تو وجہ دیتے ہیں، تو یہ شادی قرآن نے منع۔ اب آپ کے ہاں بھی شادی ہے، تقریب شادی کی ہے، شادی کے معاملات ہیں، اس لیے میں نے بھی آپ کی خدمت میں اس شادی پر بات کی ہے جو قرآن کریم شادی پہ منع کرتا ہے، ورنہ آپ شادیوں کے بیانات میں اس شادی کا ذکر تو سنتے ہیں جس کو قرآن کریم نے شریعت سے شادی کو جائز کیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مرد ہو تو پھر آگے بھی پڑھو نا، مثنى وثلاث ورباع، یہاں پہ نہیں پڑھتے لوگ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، انصاف کر سکو، عدل کر سکو، اگر تم برابری کر سکو پھر ایک پہ نہیں رکنا، خدا نے 4 کی اجازتیں بھی دی، لیکن شرط یہ ہے کہ اجازت صرف ہائے تک نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اجازت تب جب بندہ حقوق کی ادائیگی کرے، اجازت تب جب بندہ عدل و انصاف کرے، نہیں اگر وہ عدل و انصاف سے ڈرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا ترجمہ؟ اگر تم عدل و انصاف سے ڈرپوک ہو تو فواحش، پھر ایک ہی کا معاملہ ہے، اس لیے آپ اپنے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ باقی میں ایک جملہ مزید بھی عرض کرتا ہوں، میرے دوستو، شادی تقریب نکاح ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ نے عرش پر منعقد کیا، حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کا نکاح کیا ہے۔ اور میرے دوستو، شادی جو ہے یہ 6 چیزوں کا نام ہے۔
اس میں 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے۔ لوگوں میں مایوں ہے، لوگوں میں پتہ نہیں مہندی کے چکر ہیں، محفل مفتی کیا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں۔ جو 2 فرض ہیں، پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول، اور دوسرا فرض ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، بس اس کے بغیر ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ جو 1 واجب ہے وہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، وہ حق مہر ہے، حق مہر دینا واجب ہے، کم از کم حق مہر لا مہر لاقل من 10 دراہم کے ساتھ مسند احمد میں حضرت جابر کی روایت موجود ہے، کم از کم 10 درہم ہے، 10 درہم عرب والے، موجودہ پاکستانی ریٹ 5000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو یہ ہے حق مہر دینا واجب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جیسے وطر پڑھنا واجب ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر لیں، بعد میں دے دیں، لیکن دینا آپ پر واجب ہے۔ اور 3 ہو گیا، اور 3 سنتیں۔ نمبر 1 خطبہ نکاح، نمبر 2 دعوت ولیمہ، نمبر 3 اگر شوہریں موجود ہوں تو بڑے پیار سے لوگوں کے اوپر حضور پاک علیہ السلام پھینک دیا کرتے تھے، یوں نہیں ہے اٹھا کر مارے کسی کی آنکھ چپ جائے، یوں نہیں ہے، بڑے پیار سے پھینک دیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں، 7ویں چیز وہاں نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، رب کریم زوجین کو محبت، مودت، تعلق، یگانگت، ایثار، قربانی، پیار عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، ساحرین کے سحر سے بچائے، ناظرین کی نظر بد سے بچائے، فتین کے فتنے سے بچائے، سازشی کی سازش سے بچائے، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش رب کریم محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا پاکستان گھمن صاحب کیوں نہیں آتے؟ آپ کی دعاؤں میں کمی ہے، آپ کی دعائیں تیز ہو جائیں تو انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ٹوپی کا ثبوت حدیث پاک میں ہے تو پیش کریں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، صحابہ ٹوپی یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھتے، ایسے نہیں پڑھتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں تو ٹوپی موجود ہے، سر ننگے جس نے پڑھنا ہے وہ اپنی دلیل دے دے، بابا ہم نے تو وہ دلیل دی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ کے مدرسے میں کتنے درجے ہیں؟ دورہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ افتاء کیوں ہے؟ چلو آپ میرے محتمم میں، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہمارے مدرسے میں درجات ہیں الحمدللہ سارے ہیں، لیکن غیر رہائشی، جتنے بندے کے پاس چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے ہیں نا، تو جتنی وسعت ہے اتنے ہے۔ تخصص ہمارے یہاں ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، یار پتہ نہیں پوری ترتیب دیں تو پھر پتہ چلے۔ گھمن صاحب مدرسے میں کتنے ساجی گھمن صاحب کو مدرسے میں اولا تو دورہ حدیث کا تخصص موجود ہے، اور رہائشی بھی ہے اور غیر رہائشی دونوں۔ آپ آنا چاہیں ویلکم۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب چوروں کے ساتھ ٹھہرا ہے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان چوروں کے ساتھ ٹھہرا ہے، اور یہ تو میرے خیال میں حاجی صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہے نا عمران خان؟ ہاں یہ تو سارے حاجی ٹھہرے ہیں، ادھر امام کعبہ ہے، ادھر امام مسجد نبوی ہے، ان میں ٹھہرا ہوا ہے۔ شیری مزاری صاحب کا نام امام کعبہ ہے میرے خیال میں، ہاں سبحان اللہ۔ فواد چودھری کا نام نعوذ باللہ جو ہے نا امام مسجد نبوی ہے، چوروں کے ساتھ ٹھہرا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی آپ دنیا میں باتیں کر رہے ہیں، ان میں مولانا فضل الرحمان کو چور کہنے کی جرت نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو چور، جرت ہے تو لے آؤ، اب بھی اس صوبے میں گورنمنٹ تمہاری ہے، اور تمہارے پاس جرت نام کی کوئی چیز ہے نا، ہمارے مولوی پر کوئی 1 روپے کی کرپشن تو دکھا دو، نہیں ہے تو خواہ کے اعتراض کرنے لگ جاتے۔ یہ اعتراض جیب میں رکھو، چوروں کے ساتھ مل کر یہودی ایجنٹوں کو بھگانا انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ مولوی صاحب عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، جھوٹ بول، فیک تصاویر، آپ ثابت کر کے دکھا دو پھر میں مان جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں فرمایا، تمہیں کیا فرماؤں، کوئی بات پوچھتے تو میں فرما دیتا ہوں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، نہیں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ وہ نکاح نہیں ہے، نکاح والے کہاں؟ نکاح والے آپ کو سسر صاحب وہ آئیں گے تو نکاح ہوگا، اکیلے داماد سے کہاں کروں؟
تشریف رکھے، نکاح پڑھتے ہیں بیٹا، نکاح پڑھتے ہیں.